बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ दिनों से रशिया और अमेरिका के दरमियान खासी कशमकश टेंशन चल रही है और बुनियादी मसला यूक्रेन का है। यूक्रेन, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले रशिया ने यूक्रेन के साथ जो उसका इलाका एक पेनिनसुला था जिसे क्राइमिया कहते थे, उस पे उसने कब्ज़ा कर लिया था। और रशिया का कहना ये था कि ये इलाका रशिया का ही था, लेकिन जब सोवियत यूनियन इकट्ठे ही था तो एक वक्त पे इसको यूक्रेन को दे दिया गया इंतज़ामी नुक्ता निगाह से, और उस लिहाज से ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं बना। अब जबकि मुल्क अपने आप को आज़ाद मुल्क कहते हैं यूक्रेन वगैरह, तो हम अपना जो ज़मीन का टुकड़ा या जो कुछ भी हमने क्राइमिया दिया था इनको वो हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद मगरबी दुनिया ने, मगरबी ममालिक ने यूक्रेन के इस झगड़े के ऊपर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, और रशिया का कारोबार वगैरह, गैस का कारोबार था उनका, गैस सप्लाई करते थे यूरोप वगैरह को, वो तबाह कर दी। उनको खासी माशी मुश्किलात रशिया को आनी शुरू हुई। ये इसलिए हुआ कि मगरबी दुनिया काफ़ी अरसे से यूक्रेन को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। यूक्रेन जो है उसको नेटो का हिस्सा बनाना चाहते थे, और अगर ये होता है तो रशिया की चूँकि सरहदें साथ मिलती हैं, रशिया समझता था कि ये उसके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क होगा, एक ख़तरा बनेगा। अब आज भी सूरत हाल ये है कि रशिया ने तकरीबन एक लाख के करीब अपनी फ़ौज जो है वो ला के यूक्रेन के बॉर्डर पे रखी हुई है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रखी है। इस चीज़ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने धमकी दी कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो फिर उसको खमियाजा भुगतना होगा। हम ऐसी सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर जो पहले कभी ना लगी हो किसी पे, और रशिया याद करेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी यही इसी तरह धमकी दी, और उन्होंने मॉस्को से कहा कि आप अपने अफवाज को यहाँ से वापस बुलाएं। जर्मनी ने, फ्रांस ने खुल के कहा कि आप अपनी अफवाज वापस बुलाएं। नतीजा ये है कि अफवाज तो वहाँ पे ही हैं, लिहाजा एक टेंशन, इस रशियन बिल्डअप की वजह से एक टेंशन वहाँ पे मौजूद है। रशिया चूँकि उसकी, जैसे मैंने कहा, सरहदें साथ हैं, सो नेचुरली वो जायज़ सोच रहे हैं कि इनको, यूक्रेन को अगर मगरबी दुनिया इतनी हमायत देती है तो फिर उससे उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा पड़ता है। यहाँ पे ये भी रशिया का कहना है कि उसकी जो सरहदें हैं, जिस तरह पोलैंड वगैरह है, वहाँ ला के नेटो अपने ट्रूप्स और मिसाइल और चीज़ें वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि रशिया की सरहद के बिल्कुल करीब है। और वो ये समझता है कि ये नेटो एक ऐसा पोस्चर इख्तियार कर रहा है जिससे कि बहाना इनको चाहिए यूक्रेन का, लेकिन असल निशाना जो है वो रशिया होगा। लिहाजा इस मामले पे रशिया ने कुछ तजावीज़ पेश की। पिछले दिनों असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉरेन अफेयर्स के हैं इनके, अमेरिका के, वो रशिया गए, वहाँ बातचीत हुई, और उसके रिज़ल्ट में उन्होंने, रशिया ने अब अपनी कुछ शराइत जो हैं वो पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि आपका अगर ख्याल है कि हम कोई ख़तरा बन सकते हैं यूक्रेन के लिए, तो वो चीज़ हम बिल्कुल मानने को तैयार है कि हम उनको फ़ौजें हटा लेंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में कुछ बाज़ कंडीशंस हैं जो मगरबी ममालिक ने पूरी करनी होगी। उसमें वो कहते हैं कि अगर हम ये करें तो फिर यूरोप के साथ हमारी टेंशन वगैरह कम हो जाएंगी, और यूक्रेन की क्राइसिस जो हैं वो भी बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। उनमें उनका कहना ये है कि आप यूक्रेन के ऊपर एक बैन, पाबंदी लगा दें कि उसको आप नेटो में शरीक नहीं करेंगे, और फिर ये कि जो ट्रुप्स आप लेके आए हैं, नेटो लेके आया है पोलैंड साइड पे और रशियन बॉर्डर्स के करीब, ईस्टर्न उसके मशरकी फ्लैंक के ऊपर, उन सब को वापस किया जाए, और वो पहली पोजीशंस पे जो 1997 में जो पोजीशंस थी उस पे ले जाएं उनको। अब ये कंडीशंस कुछ इस किस्म की हैं कि लगता ये है कि शायद वो तस्लीम ना करें, जो अमेरिकन हैं या मगरबी दुनिया है वो शायद इसको तस्लीम ना करे। दूसरी तरफ रशिया ने भी ये कहा है कि हमारी तरफ से ये कोई अल्टीमेटम नहीं है, हम ये तजवीज़ दे रहे हैं और चाहते हैं कि बातचीत हो,
اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیٹویا، لتوانیا اور جارجیا وغیرہ ان ملکوں میں آپ بالکل اپنی کوئی ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میزائل آپ نے ڈپلوائے کیے ہیں ان کی جگہ بے شک آپ میڈیم رینج میزائل لے آئیں، اس میں پولینڈ وغیرہ میں یا رشیا کی سرحدوں کے قریب، لیکن وہ ہونا چاہیے وہی جو 1997 میں جو پوزیشن سی وہاں تک چلا جائے، اس سے آگے نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو صورتحال ہے ابھی، یہ یوکرین کے بہانے پہ، یوکرین کا بہانہ لے کے مغرب دنیا نے ایک صورتحال بنائی ہے۔ جب یوکرین کی کرائسس ہوئی تھی اور اس وقت رشیا نے کرائمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، اس وقت کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں جو آج دن تک چلی آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو تھریٹ، جو دھمکی دی ہے جو بائیڈن نے، اس نے کہا ہے کہ اگر رشیا نے اپنے ٹروپس یوکرین کی سرحدوں سے نہ ہٹائے یا حملہ کیا یوکرین کے اوپر، تو پھر ہم ایسی سینکشنز لگائیں گے جو رشیا ہمیشہ یاد کرے گا۔ اب یہ وہ دھمکی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رشیا میں لازماً ایک پریشانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کل کو رشیا یا کچھ اور ملک مل کے اپنے لیے ایک نیا فائنینشیل سسٹم ورک آؤٹ کر لیں جس میں کہ امریکہ شریک نہ ہو، تو اپنی مشکلات پہ قابو پا لیں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ رشیا نے یہ کہا ہے واضح طور پہ کہ وہ کہیں بھی جا کے کسی بھی جگہ اگر بات چیت کا کوئی امریکہ کا، مغربی دنیا کا ارادہ ہو، یورپین یونین کا، تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر یورپین یونین کے جو اسٹالٹنبرگ جو ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تجاویز منظور نہیں ہیں، لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ رد کرنے سے پہلے اپنے ایلائز جو ان کے اتحادی ہیں، مغربی اتحادی جس میں فرانس، برطانیہ، جرمنی وغیرہ یہ ملک ہیں، اٹلی، ان سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد وہ بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ، اور چائنا کے ساتھ بھی ان کا پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے، تو دونوں ملکوں کے ساتھ مسئلے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا نے اگلے دن، یعنی کچھ دن پہلے، 3 دن پہلے، شی جن پنگ نے پیوٹن سے بات کی ٹیلی فون پہ، اور دونوں نے یہ قصہ ڈسکس کیا۔ ساری بات سننے کے بعد چائنا نے حمایت کی۔ چائنا نے کہا کہ رشیا کے خدشات بالکل درست ہیں، مغربی ممالک کے جو ان کی موو ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل آبویس ہے، اور اس سے رشیا کی سیکورٹی کو تھریٹ ہے۔ لہٰذا ہم سپورٹ کرتے ہیں رشیا کو، نہ صرف اس تھریٹ کے معاملے میں، بلکہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اور متفق ہیں ان شرائط سے جو رشیا نے پیش کی ہیں مغربی ممالک کو۔ اب دوسری طرف جو یوکرین ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے بھی مغربی دنیا سے اپیل کی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ امداد دی جائے جو مغربی دنیا دے گی، کیونکہ رشیا کے خلاف ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، اس میں ڈیفینیٹلی خطرہ ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی اس سال چھوٹی موٹی جو اسکرمشز ہوتی رہی ہیں، اس میں کوئی 65 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اگر ہم حساب لگائیں اس کا 2020 سے، تو 2020 میں بھی 50 مارے گئے تھے، اور جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے اس سے لے کے آج دن تک تقریباً 13,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ شی جن پنگ کی حمایت کے بعد رشیا اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل سین کے اوپر وہ امریکہ سے کھل کے بات کر سکتا ہے، اور جو اس کو ٹینشنز آج مغربی ممالک کی طرف سے ہیں، یعنی ان کا بلڈ اپ جو انہوں نے کیا ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بن سکتا ہے۔ ادھر یہ دیکھیے کہ جو بائیڈن نے جو ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم یہ سینکشنز وغیرہ لگائیں گے، اس پہ کوئی بھی رشیا نے ریئیکشن نہیں دیا، لیکن اپنی شرائط کو سامنے رکھا ہے، اور یہ شرائط اگر منظور نہیں ہوتی، جو کہ نہیں ہوں گی، لگتا یہی ہے بنیادی طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائسس سچویشن بن جائے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا رشیا یوکرین کے اوپر قبضہ کرتا ہے؟ افواج تو اس نے لا کے کھڑی کی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ یوکرین پہ قبضہ نہیں کرتا تو سمجھیے کہ دھمکی کی وجہ سے امریکہ کا یا مغربی ممالک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ ہی الائیڈ رہے، رشیا کا انفلوئنس نہ وہاں ہو، اور اگر رشیا نے حملہ کر کے اور اس کو یوکرین کو اوپر قبضہ کر لیا تو پھر اس صورت میں
سینکشنز وغیرہ کا قصہ شروع ہوگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ فی الحال صورتحال جو ہے وہ پرامن مگر خطرے کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ چائنا اور رشیا اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی ان کی اتنی قریبی تعلقات، اتنی قربتیں نہیں دیکھی گئیں جو آج نظر آ رہی ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا آہستہ آہستہ ان ریٹن، بغیر لکھے ایک اتحاد بن چکا ہے جو کہ امریکہ کے خلاف ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کا دشمن ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چائنا کا، اس کو چونکہ امریکہ اس کو ایک معاشی تھریٹ سمجھتا تھا، اس وجہ سے یہ بالکل ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک معاشی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن باقی دنیا شاید امریکہ کا بہت ساتھ نہ دے اس معاملے میں، کیونکہ دنیا کی بہت ساری اکانومیز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ تجارت کے اوپر مبنی ہیں۔ اگر چائنا کے ساتھ وہ تجارت ختم کر دیں تو ان کے لیے اپنے ملک کے لیے معاشی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ رشیا اور یوکرین کے درمیان الزام تراشیاں ہیں، صورتحال تھوڑی ٹینس ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کچھ وقت لگے گا جبکہ ایک واضح جواب مغربی دنیا کی طرف سے آئے گا ان شرائط کے اوپر جو کہ رشیا نے پیش کی ہیں، جو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوں گی، اور وہ اس کے بعد ہی پھر اگلی موو چلے گی، کیونکہ رشیا بڑا جینوئنلی واقعی اپنی سیکورٹی کے لیے فکر مند ہے کہ اسی یوکرین کے بہانے مغربی دنیا تھوڑا تھوڑا آگے کھسکتی آ رہی ہے، اور ان کے میزائل جو ہیں وہ لا کے انہوں نے رشین سرحدوں کے بہت قریب لگا دیے ہیں، جو رشیا ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ عموماً تو نیوکلیئر پاورز کے درمیان آپس میں ڈائریکٹ وار نہیں ہوئی، لیکن اگر ڈائریکٹ وار نہیں بھی ہوتی تو یہ خطرات ضرور ہیں کہ جو آس پاس کے ملک ہیں ان میں اگر میزائل رکھے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رشیا ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا ان ملکوں کو سزا دینے کی کوشش کرے اس امر کی کہ وہ مغربی ممالک کے ساتھ مل کے رشیا کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔